سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں. یہ ہے 73ویں صورت. تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورتیں. یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز. یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے. قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے. حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا. اب وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے. تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. قیام اللیل کا نصاب یہ ہے. من قام رمضان ایمان، وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں ڈھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان. قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہو، راتوں کو جاگے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے ہیں. قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن. چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی. جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد. یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گیا کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے. قرآن کے ساتھ اس کے لیے قرآن یاد کرو. رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈال دیں. اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا. وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے. تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی. راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کرے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں. واقوم قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے. کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکبر پیدا ہو گیا. رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. تبتل اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ. یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے. سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ. رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی. یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر. واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلام، علیحدہ بھی ہونا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو، تاکہ بات کی جا سکے. یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے. پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے،
ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی، ومہلہم قلیلا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے، ولا تعجل علیہم، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے، مہلہم قلیلا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آئے مہلہم امہلہم رویدا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر۔ انا لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب۔ یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے، جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ریت ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا، لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل جائے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگو اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا، یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ، فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم ثمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختی ہے۔ السماء منفطر به، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت، وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ، السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو۔ اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی۔ اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں، دو آیتیں، یہ روایات ختم ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی، لہذا علم ان تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو۔ علم ان، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کی کم سے کم 1/3
اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 پابندی ختم، جتنا کھڑا ہو آسانی کے ساتھ۔ فقرؤ ما تيسر من القرآن، بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے، وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فقرؤ ما تيسر منہ، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ 2 احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں، ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکار، مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے، مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے، فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو، اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے، اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں، مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا، سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا، یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کرتے نہیں، یہ کروں گا تو شرک۔ موجود ہیں کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی، جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے، آج 8واں دن ہے آپ کو، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں، یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا
ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کی. اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. اللہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائکہ اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تم یاد رکھو. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامہ تجاہہ، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چاہو دعا کرو. تو احفظ اللہ تجدہ امامہ یا تجاہک، اپنے سامنے. اذا سألت فاسأل اللہ. اب آ گیا وہ مرکز. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ سوال کریں اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ. یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر. ہوتا ہے ایسا مسافر جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں، ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس کو وہ بات پوری کر دیا. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین دل چاہتا پھر دیتے. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ لے. آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو اسی سے مدد کسی اور سے. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا؟ ایمان باللہ. ویسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جس اس کے دو ہے تقاضے. عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع. یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جہاں یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس. استعانت ہی میں ثواب بھی آ گیا. یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لی. استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ. صرف عبادت صرف اللہ. ایاک نعبد اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک. اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کوئی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے یاد دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی. تو خوف کس بات کا؟ کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں
اور اس کے سامنے جب یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے سامنے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی۔ اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلم میں اٹھا دی گئی، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خوش، یہ ہے وہ اللہ کا علم جس میں ہر شے لکھتی، اس کی قلم اٹھا دی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے۔ وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر کے لکھا گیا وہ خوشبو ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس میں روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے۔ اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے، احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت تجاہک تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ہے اپنے سامنے پاؤ۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض کی ادا ہو گئی، کی فرض، تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے، بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فاطمہ کا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے دیش میں خوف خدا نہ، وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یہ عارف کا فکر، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے میں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سرسی کی، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرے۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی، چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے، خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے، یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے، اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ دوست سلامت کے تو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہلاکت دے گا، اللہ تیری طرف سے مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے، سر تسلیم خب ہے مزاج یاد۔ اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں
ما असाब मिन मुसीबत फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्राहा। कोई मुसीबत नहीं आती न तुम्हारी जानों में न जमीन में जलजला आ जाना, सैलाब आ जाना, कुछ और जमीन का धंस जाना, या ये है कि तुम्हारी जानों में कोई बुखार हो गया, कोई और तकलीफ, अचानक मालूम हुआ कि इंसान को कैंसर है और कैंसर भी अब 3rd स्टेज पे पहुंच गया। लेकिन जो भी आया है वो अल्लाह के इल्म की किताब में पहले से लिखा हुआ, फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा, ये किताब में दर्ज है इससे पहले कि हम उसे जाहिर करें। इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? लेकिन ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आता, अफसोस न किया करो जो तुमसे जाता रहे, छूट जाए। कोई अजीज फौत हो गया, कोई मौका हाथ से निकल गया, अरे भाई मैं चूक गया, बड़ा मौका था, अब उस पर अफसोस कर रहे नहीं। जो चीज लेकिन ला तासौ अला मा फातक वला तफरहू बिमा आता, जो अल्लाह तुम्हें दे दे उस पर इतराओ मत। वमा असाबक लम यकुन लियुखतिक वालम अन्न नस्र मअ सब्र, और जान लो अल्लाह की मदद सब्र के साथ, जो आए उसकी तरफ से झेलो। जबान पर कलमे शिकवा और शिकायत ना आए, अल्लाह से शिकायत, तस्लीम और रज़ा जो तेरी रज़ा है। तेरी सेहत हमें मंजूर है, लेकिन उस मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक मरतबा जेल में गए, एक बेटी बीमार हुई, उसके बाद दूसरी मरतबा फिर जेल में गए, दूसरी बेटी को वही जेल में इत्तला मिली कि बेटी की बीमारी है, तो खत लिखा अशार की शक्ल का आखिरी शेर भी, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर, तो हमको भी मंजूर, हम तो चाहते हैं शिफा हो जाए, उसे मंजूर नहीं। वालम अन्न नस्र मअ सब्र व अन्न अल फरज मअल कर्ब, फर्ज फराखी खुल जाना किसी चीज का, ये है कर्ब के साथ, तकलीफ के साथ, तकलीफ होती है साथ। अल्लाह ने कानून बनाया है। अब आप अंदाजा कीजिए बच्चे की विलादत में माँ को कितनी तकलीफ उठानी। आजकल तो फैशन हो गया है, सीधे सीधे जाओ ऑपरेशन कराओ, तकलीफ से बच जाओ, लेकिन ये है कि ये भी आपके इल्म में होगा, वो सारी तकलीफ जैसे ही बच्चे को लाकर माँ के बराबर लिटाया है, सारी तकलीफ खत्म, फिर जो राहत मुयस्सर आती है। अन्नल फरज मअल कर्ब व अन्न मअल उस्र युस्रा, इसीलिए मैंने वो आयतें भी पढ़ी थी, इन्न मअल उस्र युस्रा, इन्न मअल उस्र युस्रा। इस दुनिया में ये अल्लाह ने निजाम बनाया है, सख्तियां झेलनी ही होंगी। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को पैदा किया मुशक्कत के, तो मुशक्कत तो करनी पड़ेगी। किसी की जिस्मानी मुशक्कत ज्यादा, किसी की ज़हनी मुशक्कत ज्यादा, मुशक्कत से चारा किसी, तो ये है अन्न मअल उस्र युस्रा, इन्न मअल उस्र युस्रा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी। के इत्मीनान के लिए, उनकी दिलजोई के लिए, उनकी तसल्ली के लिए ये आयत अजीम तरीन आयत में से कुरान में। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ए नबी कह दीजिए, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, जुल्म उठाया है, ज्यादती। तुम अगर गुनाह करते रहे हो तो अपनी जान पर जुल्म किया है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। अल्लाह तो गनी है, उसकी तो सल्तनत में कोई कमी नहीं आती। एक हदीस कुदसी में अल्फाज आए हैं, मेरे बंदो अगर तुम सब के सब, अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तमाम इंस व जिन्न और अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक किसी बदतरीन इंसान जैसे फासिक व फाजिर हो जाएं, सब इब्लीस बन जाएं, तब भी मेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं। और अगर तुम सब के सब अव्वलीन व आखिरीन और इंस और जिन्न सब मिलकर जो मुत्तकी तरीन इंसान हो सकता है वैसे बन जाओ, अबू बकर सिद्दीक बन जाओ, तब भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा नहीं। तो अल्लाह ताला का तो कुछ बिगड़ता नहीं है। इंसान गुनाह करता है तो अपना नुकसान। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, कह दीजिए नबी है मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, सितम किया है, जुल्म उठाया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मैं आज बाज़ हदीसें इस मौजू पर आपको सुनाऊंगा, अजीब चश्म कुशा हदीसें हैं। मैंने चूंकि इस मौजू पर गुफ्तगू करनी थी तो मैंने कुछ इस मर्तबा अहादीस का तफाहुस किया। तो वाक़या यह है कि बाज़ अहादीस पढ़कर खुद मेरी जो है मेरे इल्म में इजाफा हुआ, उधर मेरी तवज्जो आज तक नहीं गई थी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाह माफ करता है। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह का फैसला है, लिहाजा मायूस न हो। इस्लाह का अहादीस तो मैं बाद में आपको सुनाऊंगा, उससे पहले इसका फलसफा समझ लीजिए असल में क्या है। देखिए, एक है तबीई आमाल, फिजिकल, इनका हम दुनिया में उसूल ये देखते हैं कि उसके नताइज लाज़िम और उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। आपने संखिया खाया है तो मरेंगे, चाय खाने के बाद आपने खुदकुशी का इरादा किया, संखिया खा लिया,
اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کرے، آپ بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں وہی کا عمل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سب کیا، تو اب اثر کرتا۔ جو اخلاقی اعمال ہیں ان کا قانون یہ نہیں ہے، اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مباحث میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے، اللہ سزا دینے والا۔ لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے نہیں۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پیچھے پاس نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا۔ لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، اس سے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوگی، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر اب میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا آتا ہے۔ تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل پہ وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف، تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے، تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے۔ یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنز ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن،
ایک کا حمورابی ڈویژن ہے. حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب. حمورابی یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق ہے. حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر ار میں. تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا. بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے. کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا، نئے شہر بڑھ گئے. تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا. پھر دنیا میں وہ نسخہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے. مسجد اقصی کے نیچے وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا. اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے. اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی. وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے. لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہوئی. اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا. انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر اس میں نہیں. اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم بلکہ مسلم ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہو، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر. عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ. اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی. خشت اول چون حد بیمار کج تاثریہ بھی ربط دیوار کج. اب اللہ نے جب دیکھا آپ کو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہگار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا. یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہگاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانا. یہ عقیدہ ہے عیسائی. جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا. قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا. تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے. توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ. اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں. ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا. یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے ہیں. غلطی ہو گئی توبہ کر. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرتا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا. تواب اسی لیے کا بار 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 توبہ کر. تو کلو بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التواب. دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی. بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر
مایوسی کا غلبہ نہ. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے اس کو. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گئے. ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہوئی. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہے کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا. جب میں اللہ کو پوجتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا. یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے، اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا میرے علم کی حد تک. ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا. ہو سکتا قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتے. کوئی شخص، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا، جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسی انسان کو، عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں، آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا. قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں، لا پیدا کنار. لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید، اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی، میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا، ان کے وہ عزیز تھے، تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو، ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ پیغام پہنچا دیجیے، آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسے ہو سکتا؟ نہ معلوم کتنے مقامات ہیں جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ. اعلم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہ مردم تیغ قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے، اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے لکھے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا